أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین کرام، درس فقہ کا سلسلہ آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں نظر کے احکام کے اوپر ہماری گفتگو جاری تھی، اور آج انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اپنے اختتام پر پہنچائیں گے۔ آج جو مسئلہ آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ یہ کہ اگر کسی فرد نے، کسی مومن نے کوئی نظر کی ہو کہ اس کا مریض تندرست ہو جائے یا مسافر واپس آ جائے یا مثلا بچہ اس کا امتحان میں کامیاب ہو جائے یا اسے نوکری مل جائے، تو وہ جو ہے وہ ایسی صورت کے اندر مثلا فرض کرے کہ 3 روزے رکھے گا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو وہ نظر کر رہا تھا اس سے پہلے ہی وہ عمل انجام پا چکا تھا، یعنی جو نتیجہ وہ چاہ رہا تھا وہ اسے حاصل ہو چکا تھا۔ مثلا گھر پہ جا کے پتہ چلا کہ بچہ تو آپ کا صحت مند ہو کے صبح ہی واپس گھر پہ آ گیا تھا، یا نوکری فرض کرے کہ جو ہے وہ آپ کو 2 دن پہلے ہی جو ہے وہ جاب لیٹر آپ کے لیٹر باکس میں آ کے موجود تھا، یا اسی طریقے سے جس مسافر کی بات کر رہے تھے وہ تو کل رات کو ہی پہنچ چکا ہے۔ تو آپ نے مثال کے طور پہ آج دوپہر کے وقت کے اندر یا شام کے وقت کے اندر نظر کی اور چیز اس سے پہلے ہی پروردگار کی جانب سے آپ کو عطا ہو گئی، تو کیا ایسی صورت میں بھی نظر کو وفا کرنا اور اسے پورا کرنا واجب ہوگا؟ تو کہ نظر پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2628 2628 کہ جب کوئی نظر کرے کہ اس کا مریض تندرست ہو جائے یا اس کا مسافر واپس آ جائے تو وہ فلاں کام کرے گا۔ تو اگر پتہ چلے کہ نظر ماننے سے پہلے، منت ماننے سے پہلے ہی مریض تندرست ہو گیا تھا یا مسافر واپس آ گیا تھا، تو پھر نظر پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہے، بہت سی دفعہ ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں یہ ایک عمل انجام پاتا ہے کہ کسی اور کے لیے آپ نظر مان رہے ہوتے۔ ایک مرتبہ تو کسی اور کے لیے نظر مان رہے ہوتے، اس کی عملی زندگی میں اس کا اثر یوں نہیں ہوتا کہ آپ کی وجہ سے وہ پابند ہو رہا ہے۔ مثلا جیسے پچھلا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی صحت یاب ہو گیا تو آپ روزہ رکھیں گے، یا اگر فرض کرے کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا تو آپ مثال کے طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ نظر مانتے ہیں کہ اگر میں نے فرض کرے کہ اپنے بچے کو فرض کرے کہ لندن بھیج دیا، اور میں اگر اس کو لندن بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تو میں جو ہے وہ فلاں کام کروں گا، لیکن بچہ نہیں جانا چاہ رہا، تو کیا آپ کی نظر ماننے کی وجہ سے اس پہ جانا واجب ہو جائے گا؟ یا جس طرح سے اس مسئلے میں یہاں بیان کیا گیا، لوگ اس طرح کا انداز بھی کرتے ہیں کہ اگر میں نے فرض کرے اپنے بچے کا فلاں خاندان میں رشتہ کرانے میں کامیاب ہو گیا تو میں جو ہے وہ 3 روزے رکھوں گا، تو کیا بچے پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اسی خاندان میں اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرے؟ کہہ رہے نہیں، آپ کی نظر کی وجہ سے کسی اور پہ پابندی نہیں ہوتی۔ یا ہمارے گھر پہ خواتین بھی کرتی ہے ایسا کہ میرا فلاں کام ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میرے فرض کرے کہ جو ہے وہ شوہر کو نوکری مل گئی تو میں جو ہے وہ شوہر کے مال سے 10 دے گے جو ہے وہ فرض کرے نیاز میں ڈونیشن دوں گی۔ شوہر کہتا ہے میں نے کب یہ نظر ماننے کو کہا تھا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، یا تم نے کہا کہ فرض کرو کہ میں 1 اشرہ رکھواؤں گی، تو 1 اشرہ رکھوانے کی میرے پاس رقم نہیں۔ تو اگر آپ کسی اور پر آپ کی نظر متعلق ہو رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کی رضایت ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی رضایت نہیں تو آپ کی نظر ماننے سے وہ عمل اس پر لازم اور واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2629 کہ اگر باپ یا ماں نظر کرے کہ اپنی بیٹی کی شادی سید زادے سے یا کسی شخص سے کریں گے، تو لڑکی کے بارے میں والدین کی نظر کی کوئی اہمیت نہیں، لڑکے کے بارے میں بھی نہیں، لڑکی کے بارے میں بھی نہیں، دونوں اپنے اس شادی کے مسئلے میں آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، باپ کو ولایت ہے کہ وہ لڑکی اگر کسی سے شادی کرنا چاہے تو اس سلسلے کے اندر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتا ہے، رشتے کے بارے میں رائے اور تحقیق جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور اگر کف نہیں ہے، ہمسری نہیں ہے، کسی اعتبار سے کوئی خرابی ہے تو وہ اس سلسلے کے اندر اپنی ولایت کو استعمال کر کے اس رشتے سے اس کو رکوا سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کو زبردستی جو ہے وہ انفورس کر کے بچوں کی شادی کے لیے کسی رشتے کا انتخاب کر کے ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے نظر مانے، اور اس نظر کو وفا کرنے کے لیے یہ کہے کہ جو کہ میں نے نظر مانی ہے تو اب تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اور بھی کئی چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ تو آپ کی نظر آپ کی ذاتی کام کے لیے تو کارآمد ہے، لیکن آپ جو ہے وہ کسی اور کے لیے اس طرح کی نظر نہیں کر سکتے۔ مسئلہ نمبر 2630
کہ جب کوئی شخص اللہ سے عہد کرے کہ اس کی کوئی معین شرعی حاجت پوری ہو جائے گی تو فلاں کام کرے گا، حاجت پوری ہو گئی تو ضروری ہے کہ وہ کام انجام دے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی حاجت کا تذکرہ نہیں کیا، ڈائریکٹ اپنے اوپر پروردگار عالم کے لیے کسی چیز کو لازم قرار دیا ہو، یہ مثالیں عام طور پر وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جو حج پر جانے کے لیے نظر مانتے ہیں۔ وہ حج پہ جانے ہی کے لیے فقط نظر نہیں ہے، وہ آپ کہیں بھی نظر کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرتا ہوں کہ مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں روزانہ جو ہے وہ نماز شب پڑھوں گا، تو آپ پہ یہ نظر لازم ہو جائے گی۔ یا آپ کہیں کہ میں آنے والے جمعے کو جو ہے وہ فرض کرے نماز جعفر تیار پڑھوں گا، تو آپ پہ نظر جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ اب آپ نے کسی شرط پر کنڈیشنل نظر نہیں کی ہے کہ اگر جمعے کے دن تک فلاں میرا کام ہو گیا تو میں نظر کروں گا، تو اگر فلاں کام نہیں ہوا تو آپ پہ نظر نہیں وفا کرنا لازم۔ لیکن اگر آپ نے کوئی کنڈیشنل نہیں، انکنڈیشنل نظر مانی ہوئی کہ میں جمعے کے دن پروردگار عالم کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں تو 500 روپے صدقہ دوں گا، تو پھر آپ کو 500 روپے صدقہ دینا واجب ہوگا۔ یعنی نظر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کام آپ کا پورا ہو تبھی آپ کے اوپر کوئی چیز واجب ہو، اس کے بغیر بھی آپ اپنے اوپر کوئی چیز کو نظر کے ذریعے سے واجب کر سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ اس کی کوئی معین شرعی حاجت پوری ہو جائے تو فلاں کام کروں گا، بس جب اس کی حاجت پوری ہو جائے تو ضروری کہ وہ کام انجام دے۔ لیکن اگر وہ کسی حاجت کا ذکر کیے بغیر عہد کرے کہ فلاں کام انجام دوں گا تو وہ کام کرنا بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر نظر اور عہد کا ایک فرق ہے۔ یہ عہد کے ذریعے سے بھی چیز واجب ہوتی ہے، نظر کے ذریعے سے بھی چیز واجب ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک تو آپ کے الفاظ میں فرق کہ آپ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نظر کے یا عہد کے۔ کیونکہ اگر آپ نے نظر کہا تو اس کو وفا نہ کرنے کی صورت میں اس کا کفارہ الگ ہے، اور اگر آپ نے لفظ عہد استعمال کیا تو اگر اس عہد کو پورا نہیں کیا تو اس کا کفارہ الگ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نمبر 2631 2631 کہ عہد بھی نظر کی طرح سیگا پڑھ کر واجب کیا جاتا ہے، وہ بھی سیگے، اس کے لیے بھی سیگا پڑھنا ضروری ہے۔ لفظ عہد اور لفظ نظر اس کا اپنے آپ کو الفاظ میں استعمال کرنا ضروری ہے، اور پروردگار عالم کے لیے ان لفظوں کا استعمال ہوگا۔ میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں، میں پروردگار عالم سے عہد کرتا ہوں۔ تو مثلا یوں کہتے ہیں کہ میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، یہ ضروری نہیں کہ جس کام کا عہد کیا جائے وہ شرعی طور کے اوپر اچھا ہو۔ وہ اگر فرض کرے کہ آپ کے صحت کے لیے اچھا ہو، معاشرتی طور کے اوپر ایک اچھا کام ہو، شریعت کا سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، وکلا اس کو پسند کرتے ہیں تو، اور وہ بامقصد کام، کوئی ریزنیبل کام بنتا ہے، تو آپ بالکل جو ہے وہ اس کام کی عہد کے لیے عہد کر سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عام معاشرے کے لیے کوئی اس کے اندر فائدہ نہ ہو، مگر آپ کے لیے اپنی صحت کے اعتبار سے اپنے لیے فزیکلی اچھا ہو، تو بھی آپ اس کو اپنی مصلحت کے اعتبار سے آپ ترجیح دے کر اس کو جو ہے وہ بنائیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو جس میں نہ شرعاً کوئی رجحان ہو نہ کوئی مصلحت، آپ فرض کریں کہ جو ہے وہ ایسی نیت کریں، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کہ میں زمین پر رینگ کر اپنے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے جاؤں، تو یہ کوئی مصلحت والا کام نہیں، اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی ایکسرسائز ہے، کوئی فزیکلی آپ کی فٹنس کا مسئلہ نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسا کام جو ہے وہ عہد کے ذریعے سے اپنے اوپر لازم و واجب نہیں کروایا جا سکتا ہے۔ اس شخص کے لیے اگر اس کام میں کوئی مصلحت ہو، اور اگر عہد کے بعد ایسا ہو جائے کہ مصلحت باقی نہ رہے، کبھی ایک کام آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کے اندر آپ کے لیے کوئی مصلحت تھی اس وقت، مگر اب آپ کے لیے اس کے اندر کوئی مصلحت نہیں رہی، آپ کے لیے کوئی بینیفٹس نہیں رہا، شرعی طور پہ بھی کوئی رجحان نہیں، اور آپ کے لیے فور ٹائم بینگ بینیفیشل تھا لیکن اب نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے لیے بینیفیشل تھا کہ آپ خاص قسم کی جو ہے وہ غذا کھائے، تو یہ آپ کو جو ہے وہ فرض کرے کہ آئرن کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے آپ کو فائدہ مند ہے۔ اب اتنی کوانٹٹی میں کھانا آپ کے لیے کوئی مصلحت نہیں رکھتا، فی الحال آپ کا جو لیول ہے وہ پورا ہو چکا ہے، تو اب اگر آپ اس کے لیے کوئی منت مانتے یعنی عہد کرتے تو اس عہد کے لیے وفا کرنا ضروری نہیں۔ برعکس بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ شرعاً ترجیح نہ رکھتا ہے بلکہ اب مکروہ ہو گئے، تو ایسی صورت کے اندر اس کام کو کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایام عزا کے اندر آپ کے لیے کالا کپڑا پہننا ایک رجحان رکھتا ہے کہ وہ سوگ اور غم حسین علیہ السلام کی علامت، مگر عام مہینوں کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الثانی کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے کے اندر اب ایسی کوئی شرعی رجحان نہیں،
اور آپ منت مانے کہ میں کالا کپڑا پہنوں گا، تو اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی شرعی رجحان نہیں ہے، تو ایسے عمل کو عہد کی صورت میں وفا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب عہد کا کفارہ، نظر کا کفارہ وہ بیان کر چکے تھے ابتدا کے اندر کہ اگر کوئی نظر پر عمل نہ کرے تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے کفارہ یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ نظر کا جو کفارہ ہے اور جو قسم کا کفارہ ہے وہ دونوں ایک ہی کفارہ قرار پاتا ہے، اور وہ یہ کفارہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرے یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا جو ہے وہ انہیں پوشاک پہنائے، اور اگر یہ کام نہ کر سکے تو 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ جبکہ عہد کا جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان عہد پورا نہ کر پائے تو ضروری ہے کہ 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، وہاں 10 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، یا وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے۔ تو غلام آزاد کرنے کا معاملہ تو نظر، قسم اور عہد میں برابر ہے، لیکن اگر غلام آزاد نہ کرنے کے ساتھ پیرالل جو دوسری چیز ہے وہ نظر کے اندر اور قسم کے اندر ہے 10 فقیر کو کھانا کھلانا، لیکن عہد میں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا۔ نظر اور قسم کے اندر 10 فقیروں کو پوشاک یعنی کپڑے دینا ہے، لیکن عہد کے اندر 60 فقیروں کو جو ہے وہ آپ کو یعنی 60 روزے رکھنا ہے، وہاں پہ پوشاک پہنانے کا معاملہ نہیں، اور غلام آزاد کرنے کا معاملہ دونوں میں سیم۔ تو غلام آزاد کرنے کی حد تک ان دونوں کے کفارے سیم، مگر نظر اور قسم کے اندر کھانا کھلانا ہے یا پوشاک پہنانی ہے، جبکہ عہد کا کفارہ جو ہے وہ 60 روزے رکھنا ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو تقریباً آپ سمجھیں کہ 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے یا 2 مہینے روزے رکھنا ہے، یہ ویسے ہی کفارہ بن جاتا ہے جو روزے کا کفارہ ہے۔ جو اگر کوئی ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھتا ہے تو جو اس کا کفارہ ہے وہی کفارہ گویا عہد کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2632، یہ آخری مسئلہ ہے نظر و عہد کے مسائل میں، کہ اگر کوئی شخص اپنے عہد پر عمل نہ کرے تو وہ گنہگار ہے اور ضروری ہے کہ کفارہ دے، یعنی 60 فقیروں کو پیٹ بھر کا کھانا کھلائے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا ایک غلام کو آزاد کرے۔ اسی کے ساتھ ہماری نظر اور عہد کے مسائل پر گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ قسم کھانے کے مسائل کے سلسلے میں گفتگو پیش کی جائے گی۔ وما علینا